موٹر سائیکل الٹی لٹکی ہوتی ہیں، یا آپ کبھی مرغی خریدنے جائیں تو باہر تڑا پڑی ہوتی ہیں گرمی اور دھوپ میں. میں ایک دو دفعہ اپنی شریک حیات کے ساتھ گوشت مرغی خریدنے جب گیا تو میرا تو دل ہی نہیں چاہتا کئی دن تک دونوں میں سے کوئی چیز کھاؤں. بہرحال ان کی ہمت ہے کہ وہ جاتی رہتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہمارے سامنے جو مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں، ایک معاشی مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا ہے ہمارے سامنے. اب آپ کہیں گے ان چیزوں کو، بہت سی چیزیں ہم کیسے اس کو دور کریں؟ بھائی کچھ چیزیں تو بہت آسان ہیں اب، اور یہ کیونکہ یونیورسٹی کے بنانے والوں میں اکثریت ڈاکٹرز کی ہے، یعنی کہ طبی ڈاکٹر. تو اب آپ دیکھیے سفید چینی جو ہے نا، چینی سفید نہیں ہوتی ہے. جب وہ ارک نکلتا ہے گنے سے یا کسی اور چیز سے آپ بنائیں تو وہ بھورے رنگ کی یا براؤن رنگ کی ہوتی ہے. اس کو سفید بنانے کے لیے آپ کو امپورٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کو زیر مبادلہ ضائع کرنا ہوتا ہے. میں تو لفظ استعمال کروں گا ضائع کرنا ہوتا ہے کہ وہ لنگائیں اور اس کو صرف نمائشی سفید بنائیں، کچھ اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کو نمائشی سفید بنانے کے لیے سفید بنایا جاتا ہے. اسی طرح جو لوگ صبح ٹوسٹ کھاتے ہیں ڈبل روٹی میں، اس کو سفید گیہوں گندم یہ چیزیں سفید نہیں ہوتی ہیں، ان کا جو اصل آٹا ہوگا وہ براؤن رنگ کی بریڈ ہوگی. تو اس کو بھی سفید بنایا جاتا ہے، اس پہ بھی زیر مبادلہ ضائع کیا جاتا ہے. اچھا چلیں ہو گئے ضائع، اس کے کیا منفی؟ صحت پہ کہا جاتا ہے کہ سفید چینی جو ہے کینسر کی خوراک ہے، یہ پسندیدہ خوراک ہے کینسر کی. تو یہ ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ یہ ہم نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے؟ ان کی سیرت ہے؟ نہیں جی، یہ تو ہم نے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں عمل کریں، ہم خود تو کر کے دکھائیں عمل. پہلے ہم سفید چینی چھوڑ دیں. سینیٹر صاحب ماشاء اللہ سینیٹ میں ہیں جو قانون بناتے ہیں، ہم جیسی قانون کی چینٹیاں تو قانون پہ عمل کرواتی ہیں یا اس کی تشریح کرتی ہیں، مگر ان کے پاس اختیار ہے قانون بنانے کا. کسی نے کہا اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اگر ایک دن آپ ٹوٹل بین لگا دیں ٹوٹل اکراس دا کنٹری کہ یہ جو چیز ہے چینی کو سفید بنانے والی، کیونکہ اگر ایک فیکٹری بنائے گی اور دوسری براؤن تو اسی کی سیلز بکیں گی، مگر جب سب برابر ہو جائیں گے تو پھر سبھی لوگ پھر براؤن شوگر استعمال کرنے لگیں گے، جس کا فائدہ کیا ہوا؟ پہلا فائدہ صحت مندی، بہتر ہے تو شکر چھوڑ ہی دیجیے. دوسرا فائدہ ہوا زیر مبادلہ آپ کا بچتا ہے. اچھا اب تیسرے اور چوتھے بھی فوائد ہیں جو ہم نے دوسروں سے سیکھے ہیں اور ایسے اپنا لیے ہیں جیسے اپنے ہیں. آپ دیکھیے آپ کے سامنے یہ ساری میزوں پہ ایک پلاسٹک کی بوتل پہرا دے رہی ہے، اور یہ میں وائس چانسلر صاحب نے فرمایا کہ یہ ہم یہاں خود کر رہے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا یہ کرنا آپ بند کر دیجئے، اور میں بتاتا ہوں کہ کیوں. ڈاکٹر صاحب مجھے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو بلا کر کے ہم بعد میں ہم پچھتاتے ہیں. تو اس کا یہ جو پلاسٹک ہے یہ اس کو پتہ نہیں، مجھے میری اردو اتنی نفیس نہیں ہے جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان کی ہے کہ یہ پلاسٹک جو ہے یہ نان بایو ڈیگریڈیبل ہوتا ہے. یعنی کہ جب آپ نے یہ 2 گھونٹ لے لیے اس بوتل کے تو یہ اب 1000 سال تک پھرتی رہے گی، بوتل ٹوٹتی رہے گی، کٹتی رہے گی، پھر یہ بوتل کے ٹکڑے جائیں گے پانیوں میں، پھر وہ مچھلیاں کھائیں گی، پھر آپ واپس کھائیں گے اور پھر واپس آپ کے مسئلے شروع ہو جائیں گے. پانی ہے اس کو آپ واٹر کولر لگا دیں، اور یا وہ بڑے والے کم از کم کہ جو یوزبل، تو یہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں 1 یوز پلاسٹک. اس سے زیادہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ بڑے مسئلے حل کر سکتے ہیں، جس میں کلائمیٹ چینج بھی ہے. اگر دوسروں کی وجہ سے ہم کلائمیٹ چینج کی سزا بھگت رہے ہیں
ہم نے خود کیا ہم نے تو کچھ نہیں کیا. اچھا جب یہ تو خیر آپ کی پانی کی بوتل یہیں کی ہے، مگر دوسری پلاسٹک کی جو بوتلوں میں جو چیزیں بکتی ہیں، کاربونیٹڈ ڈرنکس، اس کا جو وہ ہوتا ہے ایسنس، وہ آتا ہے باہر سے، وہ امپورٹ کیا جاتا ہے. اس پہ آپ زیر مبادلہ ضائع کرتے ہیں، میں تو اس کا لفظ ضائع کا استعمال کروں گا. پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی بیچنے والے وہ یہاں کی کمائی اپنے ممالک بھیجتے ہیں. لاتے کیا ہیں؟ صفر، کچھ بھی نہیں. پانی تو ہمارا ہی ہے، پانی تو اللہ تعالیٰ نے زمین دوز ہے یا دوسرے ہیں وہ ہمارا ہے. پلاسٹک ایک اور آلودگی بڑھاتا ہے، پولیوشن بڑھاتا ہے. تو آپ صرف ایک چھوٹی سی چیز میں، تو میں ایک یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے اس کو ہم کتابوں تک اور خوبصورت سیمینار تک نہ رکھیں، مگر اس کو ان کی زندگی کا ہر پہلو ہم اپنی زندگی میں جہاں تک ہم استعمال کر سکیں کریں. تو کھانا، یہ پلاسٹک کی بوتلیں، اور کیا مسالیں ملتی ہیں. وہ سواری ان کے پاس، مجھے واقعہ یاد نہیں ہے، آئی تھنک کون سی جنگ بدر میں وہ اونٹ پہ جب جا رہے تھے تو وہ تو اس میں ان کے صحابہ کرام تو جوان تھے، مگر وہ کہتے تھے نہیں، سب برابر ان کو ملے گی سواری اس پہ بیٹھنے کے لیے. تو نے کہا نہیں ہم تو جوان ہیں. انہوں نے کہا نہیں، سب برابر ہوں گے. یہ مثال ہم آج لگا سکتے ہیں اپنے پاس یا نہیں؟ سرکار، جس میں میں بھی ایک طرح سے شامل ہوں، ہمیں گاڑیاں فراہم کرتی ہیں. گاڑی میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ایک. شاید پارلیمان کا بھی یہی حال ہے، شاید حکومت کا بھی یہ حال ہے، شاید بیوروکریسی کی بھی یہ حال ہے. اگر وہی پیسے ہم بسوں میں لگائیں یا اپنی ٹرینز میں لگائیں یا پیومنٹ بنانے میں لگائیں تو وہ بھی آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کا زیر مبادلہ بچے گا، آپ کی صحت بہتر ہوگی اگر آپ چلنے لگیں. تو چلنے کے لیے بھی وہاں بھی آپ کو سنت ملتی ہے کہ جو وہ چلنے کا راستہ ہو وہ کم از کم 12 فٹ ہونا چاہیے. آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ جو شہروں گاؤں یا دیہاتوں میں رہتے ہیں، کہاں 12 فٹ کا آپ نے پیومنٹ دیکھا ہے؟ شاید ہی کوئی ہو. مجھے تو جب میں گھر سے نکلتا ہوں سپریم کورٹ کے لیے 35 منٹ کی واک ہے، جب اچھا موسم ہوتا ہے تو پیومنٹ تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا ہے. اور عجیب چیز میں دیکھتا ہوں کہ سڑک کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، اس کا کوڑا جو پیدل چلنے والے ہیں ان کے راستے میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں گاڑی کے پہیے خراب ہو جائیں گے یا وہ اچھا نہیں لگے گا. یہ باتیں خیر میں تو صرف ایک ان کا تجزیہ کر رہا ہوں. قانون سازی کا عمل میرے ہاتھ میں نہیں ہے. جب قانون سازی کی جائے گی تو یقیناً دیکھا جائے گا. اب کلائمیٹ چینج میں ایک اور بھی 2-3 چیزیں شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ معاف کیجیے، کچھ ذرا ترتیب سے بھی چلنا چاہیے میں، کیونکہ ادھر ادھر میرے کبھی یہ سبجیکٹ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، اور میں نے ڈاکٹر مشتاق احمد کو بتایا تھا کہ اگر میں انوائرمنٹ پہ بات کرنے لگوں تو شاید لوگ اچھا ایک چیز میں کہنا پسند فرماؤں گا. آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر انتظامیہ کو اعتراض نہیں تو آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، تھک نہ جائیں بیٹھ کے، تو اس میں مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. اچھا، اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں مغربی دنیا میں یہ باتیں ہوتی ہیں، فری رینج، آرگینک، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، ڈی ٹاکسنگ یور باڈی. اور یہ سب باتیں کس نے 1400 سال سے پہلے کر بیٹھے تھے، اور اس سے پہلے قرآن شریف کی آیتوں میں ہے. یہ مطلب اگر اس کو بنیادی اس کا نام دیں تو آپ ہر وہ چیز جو قدرتی یا فطری ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے. ہر وہ چیز جو کہ بنا لی جاتی ہے وہ اچھی نہیں ہے. تو اب جو مغرب کے ممالک ہیں، ہر مغرب کا ملک نہیں،
کچھ جیسے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز، ان کے شہروں میں تو آپ کو گاڑی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں پبلک ٹرانسپورٹ ہوگا، پھر سائیکلز ہوں گے اور پھر فٹ پاتھ ہوگا۔ تو اگر پیومنٹ اتنا چوڑا ہے تو فٹ پاتھ اتنا ہوگا اور گاڑی کے لیے پتلی سی ایک ہوگی، تو وہ اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ آپ گاڑی استعمال ہی نہیں کر سکیں۔ لندن جیسے شہر میں جائیں تو آپ اگر گاڑی سینٹرل لندن میں لائیں تو روزانہ شاید 10 پاؤنڈ صرف آپ کو اس کا دینا ہوتا ہے فیس کہ آپ لائے ہیں۔ تو یہ باتیں ہم ان پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اور یہ چیز ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز کہتے تو ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے تو ہیں، ہمیں بہت محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر ان کی باتوں پہ مغربی ممالک تو عمل کر رہے ہیں، ہم ان کے ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کتنے آپ نے دیکھے ہوں گے سرکاری ملازمین یا میری طرح کے ججز جو سائیکل پہ ہوں یا پیدل ہوں، وہاں اگر آپ جائیں تو آپ کو نظر آ جائیں گے دونوں سائیکلوں پہ اور پبلک ٹرانسپورٹ میں۔ تو فطری جو بات ہے، انسان کی جو فطرت ہے جس سے جب آپ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی بچے کا انتقال ہو گیا کہ یہ سیدھا جائے گا جنت میں، کیونکہ اس کی فطرت جو تھی نا اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ عیب ہم جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں سارے ہم میں عیب آتے رہتے ہیں۔ اب جو سب سے بری بات ہے، ہم جب ابلیس کی بات کرتے ہیں تو ابلیس نے کیا گناہ کر دیا جو اتنا برا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کہا اور بن گئی۔ انسان کی جب بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سورہ صاد کی 75ویں آیت۔ اور ایک اور خصوصیت ہے جو دوسری چیزوں میں نہیں ہے، جانوروں میں، پہاڑوں میں، پرندوں میں، اللہ تعالیٰ کی روح۔ تو ابلیس کو حکم دیا گیا کہ تم سجدہ کرو۔ ابلیس نے تکبر دکھایا، یہ بھی اسی آیت میں ہے کہ تکبر، اور تکبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری چیز ہے کہ نہیں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، میں کیسے یہ کروں۔ تکبر کا جو گناہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ اگر اونٹ ایک سوئی کے اس کے منہ سے جائے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن شریف میں ہے اس کا ذکر، سورہ الاعراف کی 40ویں آیت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لقب دیا ہے، خلفائے فی الارض، سورہ یونس میں بھی ہے اس کا ذکر۔ تو خلیفہ، ہمارا درجہ ہے خلیفہ فی الانسان نہیں دیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو کہ ہمارے کچھ طبقات ہیں لوگوں کے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خلیفہ فی الانسان بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور آپ پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان خلیفہ فی الارض ہے۔ خلیفہ فی الارض کا مطلب تمام زمین کی جو چیزیں ہیں ان کا محافظ آپ کہہ لیں، ان کا رکھوالا کہہ لیں، درختوں کا، پرندوں کا، چونٹیوں کا، چونٹی کا ذکر میں نے کیا، اور ویلز کا بھی۔ ویلز کا اردو میں لفظ میں نے جب دیکھا تو لکھا تھا ویل، تو میں پتہ نہیں شاید کوئی اور بہتر لفظ ہو، اور ویل چونٹی کا بھی ذکر ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے، اور ویل کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور آپ کو جیسے بہتر پتہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے جس کو ویل نے ان کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور پھر ان کو باہر پھینکا تھا۔ ذُنُّون، مطلب وہ ذُنُّون کے نام سے کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ فی الارض کیوں بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ لِنَنظُرُ کیف تعملون، کہ میں دیکھوں گا کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔
خلیفہ فی الارض کے متعلق بات ہو رہی ہے. خلیفہ فی الارض کا مطلب آپ تمام چیزیں جو ہیں، جانور چیزیں، پہاڑ دریا بھی آپ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، یا آپ اپنے دریاؤں میں کچرا، سیوریج، فضلہ پھینک رہے ہیں، تو آپ اس کو ایک پاک چیز کو ناپاک بنا رہے ہوں. ایک شاعر، ویسٹرن پوئٹ شاعر نے کہا، قرآن شریف جب اس نے پڑھا تو اس نے کہا دس از دا بک آف نیچر. مطلب یہ ایک وہ شخص ہے جو مسلمان نہیں ہے، اس نے کہا کہ اس میں کیا ملا، دس از دا بک آف نیچر. ہم قرآن شریف کو اس طریقے سے تو نہیں دیکھتے ہیں کہ اٹ از اے بک آف نیچر. کسی نے حساب لگایا کہ تقریباً ایک 1/6 آف دا قرآن یا 1/8 آف دا قرآن سب نیچر سے متعلق ہے. قرآن شریف کی آیتیں کے نام چیزوں پہ، مخلوق چھوٹی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ ہیں. چونٹی، اللہ تعالیٰ، ہم قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کس کی قسم کھاتا ہے؟ التین و زیتون. مطلب آپ سوچئے تو اللہ تعالیٰ کس چیز کی کیا قدر کر رہا ہے جس کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں. اور یہ ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے قرآن شریف میں کہ آپ ان چیزوں کی قدر کریں. اب بہت سارے جو جانور ہیں، پرندے ہیں، وہ ہمارے آہستہ آہستہ ختم ہو جا رہے ہیں ہمارے ہاتھوں سے. میں آپ کو 1-2-3 مثال دوں گا اور آپ، میں تو دنگ رہ جاتا ہوں یہ باتیں معلومات کر کے. اب دنیا میں ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے بار. اب ہم لوگ پرندوں کو نام بھی نہیں دیتے ہیں، اور جب ناموں سے ذرا میں پہلے ذکر کر چکوں کہ نام دینا بھی کتنا اہم ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ سب جانتے ہیں قصوہ، جس کی وجہ سے جس نے یہ تعین کیا کہ وہ پہلی مسجد کہاں بنے گی اور ان کی وہ رہائش کہاں فرمائیں گے، تو انہوں نے نہیں تعین کیا، اونٹنی نے تعین کیا. ایک تو قصوہ تھی، ان کے پاس اور بھی اونٹ جب تھے، ایک کا نام تھا جدہ، ایک اور کا نام تھا ادبا. ان کے پاس جو ایک وقت میں گدھا بھی تھا، یافور. ہمیں دیکھیں، ہر اپنے جو ان کے پاس سے انہوں نے ان کو نام دیا. مرغے تک کو ان کو نام دے دیا. ان کے پاس ایک مرغا تھا ممکول کے نام سے. مطلب یہ بھی آپ کی قربت بڑھتی ہے جب آپ جب پہچان آپ کسی کی کرواتے ہیں. اب آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، سچ پوچھیں میری آپ میں قربت نہیں ہے. جب میں کہوں گا اچھا محمد ادریس، اچھا وہ والا جو اس دن گیا تھا، تو میری جان پہچان بھی ہوگی، شناسائی بھی ہوگی، اور پھر میری قربت بھی بڑھے گی. ایسے سچ پوچھئے تو وہ قربت نہیں ہوتی، جب شناسائی ہوتی اس سے قربت بڑھتی ہے. تو ہر چیز کا نام دیا گیا تھا. اب ایک پرندہ ہے جو کہ اس پہ اگر آپ غور کریں تو میں تو مطلب مجھے وہ کچھ سمجھ نہیں آتا ہے. اس کا نام ہے بار ٹیلڈ گوڈوٹ. یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اور اس کی کیا خصوصیت ہے، اب ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ سیٹلائٹ کا ایک ٹیگ لگایا ہے اس پرندے پہ، اور یہ پرندہ اڑا الاسکا سے لے کر کے تسمینیا جو آسٹریلیا کا ایک حصہ ہے. یہ 13,560 کلومیٹر 11 دن 1 گھنٹے میں بغیر رکے بغیر کھائے یہ کیا. اور یہ فلوک نہیں ہے، یہ مائگریٹری پیٹرن ہے. آتا ہے پھر واپس جاتا ہے یہی پرندہ. اب آپ ذرا سوچئے 13,560. مجھے آج جو دعوت ملی، مجھے لوکیشن میپ بھیجا گیا، پھر بھی نہیں سمجھ آیا، پھر بھی تھوڑے سا دیر ہو گئی، آگے پیچھے ہم غلط ہو گئے. یہ پرندے کا لوکیشن میپ کہاں ہے اس پرندے؟ اور یہ دن رات اڑ رہا ہے، رک رہا کہیں نہیں ہے. اور اس پرندے میں وہ کیا ہوتے ہیں، ویب فیٹ نہیں ہے جیسے کہ بطخوں میں ہوتے ہیں کہ وہ پانی میں لینڈ کر سکے، کیونکہ زیادہ تر راستہ پانی کا ہے. تو اگر یہ پانی میں اترے گا تو ڈوب جائے گا. تو انہوں نے سیٹلائٹ انہیں دیکھا کہ یہ چلتا ہے، کہیں نہیں رکا، کوئی خوراک نہیں لی، اور اڑتا 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 13,580 ایک طرف کا راستہ، اور پھر یہ واپسی کا راستہ بھی ہے. اس سے بھی زیادہ جو راستہ طے کرتا ہے پرندہ، مگر وہ رک رک کے کرتا کھاتا بھی ہے، وہ آرکٹک ٹرن ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ آرکٹک سرکل سے جا کر کے انٹارکٹیکا تک
50,000 کلومیٹر. تو آپ یہ ذرا اندازہ لگائیے، اگر زیادہ سے زیادہ ہم امریکہ تک چلے جاتے ہیں تو وہ کوئی میرے خیال میں 16-15 ہزار کلومیٹر ہیں، اور 16 گھنٹے ایک ہوائی جہاز میں. اور اس کے متعلق بھی اسی لیے ہمارے پیغمبر نے چڑیا کا، آپ کو بچے کا واقعہ ہے کہ کسی صحابی نے لیا اور نے کہا واپس کرو، فوراً واپس کرو، کیونکہ اس کی ماں اس کو ڈھونڈ رہی ہوگی. تو یہ دیکھیے، جانوروں سے رشتے کا مطلب ہے اللہ کی مخلوق سے رشتہ، کیونکہ یہ سب دعا گو ہیں. ترکیہ کا میں نے ذکر کیا، and I will just switch again to English for the benefit of His Excellency. One word which I love in the Turkish, phrase I love in the Turkish language is how they address a pregnant woman. Iki janla. I don't know if my pronunciation is correct. A person with two souls, Iki janla. It is so beautiful to address ایک حاملہ خاتون, a pregnant woman, as Iki janla. So I thought that was a remarkable way to address a human being and a pregnant woman. جانوروں کی بات ہو رہی تھی. دلدل ان کا ایک خچر تھا, فضا, ایلیا. دلدل تو آپ کو شاید پھر انہوں نے بعد میں حضرت علی کو وہ تحفے میں دیا, اور حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ گھوڑے پہ کیوں نہیں سواری کرتے ہیں جب جنگ میں جاتے ہیں, آپ خچر پہ کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ گھوڑا تیز بھاگتا ہے, تو وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا ہے خچر. تو انہوں نے کہا میں جب جنگ کے میدان میں اتر جاتا ہوں تو میں وہاں سے بھاگتا نہیں ہوں, تو مجھے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب میرے مخالفین یا دشمن میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, میں ان کا پیچھا نہیں کرتا ہوں کہ میں ان کو پیٹھ سے وار نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو یہ دیکھیے, یہ ہمارا دین ہے, اور یہ ہماری دینی ہستیاں ہیں جو ہمیں ہر چیز, اگر آپ اس کو آج کل کے زمانے میں, اب یقیناً آج ہمارے پاس اونٹ سے ہم نہیں سفر کر رہے, مگر وہ جو اس کے بنیادی اصول ہیں کہ سواری آپ شیئر کرو, اکیلے مت جاؤ, تو یہ سارے بنیادی اصول آج بھی اتنے ہی اہم ہیں. اور پھر اسراف, جو میں بس ختم کرتا ہوں, پلاسٹک کی بوتل جب پھینکی جائے گی آپ ایک گناہ کرتے ہیں. وہ گناہ کیا ہے؟ گناہ اسراف کا. جب آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں, اس کو بھی اسراف میں سمجھیں. یہ سب چیزیں ایک اس سے بھی بچتے ہیں, ہر لحاظ سے آپ بچتے ہیں. اور اب خط میں بس آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور انتظامیہ کا بھی کہ انہوں نے اس ناچیز کو سمجھا کہ اس قابل کہ وہ آ کر کے آپ سے مخاطب ہو. اور میں انتظامیہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو اقدام اٹھایا ہے, اور اس توقع سے کہ صرف آپ ان حضور کی جو مثالیں ہیں ان کو زندہ کر کے دکھائیے ہماری ہر زندگی کے پہلو میں. ٹیررزم کی بات پہ ایک اور لمبی بات ہو جائے گی, مگر ایک مختصر سی بات کروں. اس زمانے میں تو کلیشنکوف اور یہ باتیں چیزیں نہیں ہوتی تھیں, تیر ہی ہوتے تھے. تو یہ بھی حدیث ہے صحیح مسلم اور بخاری میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگوں میں ہو تو اس کے سر ہاتھ رکھ لو کہ کسی کو غلطی سے نہ لگی جائے. ایک اور حدیث ہے کہ ایک دوسرے پہ وہ ہیں جنہوں نے کہ اپنے انتقام, اپنی ناجائز دولت کو چھپانے کے لیے ہر طریقے سے ان کی کوشش ہے کہ یہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح سے اس سے سیاسی منظرنامے سے ہٹا دیں, چاہے وہ گرفتاری کی اس کا نشانہ مطلب پوائنٹ ایک دوسرے پہ نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاتھ تم سلپ گر جاؤ یا تمہارا ہاتھ سلپ ہو جائے اور اس پہ جا کے چوٹ لگ جائے. پتہ نہیں آپ کتنی دفعہ ادھر دیکھے ہوں گے کہ ہم جا رہے ہیں تو وہ پولیس والوں کی بندوقوں کی نوکیں آپ کی طرف ہوتی ہے, نیچے نہیں ہوتی ہیں اور اوپر ہوتی ہیں,
اور زیادہ تر میرے خیال میں یہ بات آپ کو شاید کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ نظر آئے گی اگر آپ اسلام آباد میں اس کو دیکھنا پسند فرمائیں گے. تو آخر میں ایک اور اس عظیم ہستی کا پیغام آپ کے گوش گوار کرنا چاہتا ہوں. پوچھا صحابہ کرام نے کہ اگر ایک شخص کے پاس قیامت آ جائے اور اس کے پاس ایک درخت کا وہ چھوٹا پودا ہو تو کیا کرے؟ بو دو. آگے مت سوچو، آج کام آخرت ہے. بھائی آپ کہیں گے آخرت آگے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر کوئی اس کے سائے میں بیٹھا، یہ ہے آپ کا فری جو ہوتا ہے نا، فری ثواب کمانے کا ذریعہ. آپ کا جیسے ٹیکسی کا میٹر، آپ کا میٹر چل رہا ہے، آپ کو ثواب ملے گا جب آپ مر چکے ہوں گے. اس کا ثواب آپ کو ملے گا. جب اس پہ کوئی پرندہ بیٹھے گا، گھونسلہ بنائے گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا جب آپ اس زندگی میں نہیں ہوں گے. جب اس سے کسی نے کچھ کھایا، پرندے یا انسان نے، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا درخت بنایا؟ نہیں. پانی آپ کا تھا؟ نہیں. روشنی جس سے درخت کھڑا ہوا آپ کا تھا؟ نہیں. آپ نے تھوڑی سی زحمت کی، ایک درخت لگا دیا. تو اس پیغام پہ، اور یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ اس عظیم ہستی کا پیغام ہے جو میں آپ تک گوشگوار کرنا چاہتا ہوں، اور اس امید سے کہ آپ اس پہ اور دوسرے جتنے بھی ان کے پیغامات ہیں ان پہ عمل فرمائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا.